السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ لائق صد احترام فضیلت الشیخ جناب مولانا وسیع اللہ عبدالحکیم حفظہ اللہ، حرا پبلک اسکول کے محنتی اور جفاکش ذمہ داران، گاؤں کے معزز و محترم باذوق اور دیندار بزرگان دین، خواتین اسلام اور عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العالمین کا بے پایاں کرم اور احسان ہے کہ اس نے آج ہم سب کو حرا پبلک اسکول کی طرف سے منعقد کیے جانے والے ماہانہ دینی تربیتی اجتماع میں شریک ہونے کا موقع دیا۔ یقیناً اس طرح کے مواقع اور اس طرح کا پلیٹ فارم ہم سب کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع میسر کیا کہ ہم جہاں گاؤں کے چوراہوں پر ادھر ادھر بیٹھ کر کے ہم کام و کاج سے معطل ہو کر کے اور یوں ہی بے مقصد اپنا دن گنوا دیتے ہیں، اس سے بچتے ہوئے ہم آئیں یہاں ایک آدھ گھنٹہ بیٹھیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں
ہم اپنے دینی معلومات میں اضافہ کریں، یہ بہت ہی بہترین موقع ہے اور نہایت ہی قابل مبارکباد ہیں۔ مدرسہ کے ذمہ داران، خاص طور سے گرامی قدر فاضل گرامی جناب مولانا سعود اختر صاحب، جنہوں نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے، ہم اور آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ بات سب کو پتہ ہے کہ کسی بھی مجلس میں یا کسی بھی جگہ تو 100% لوگ حاضر نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مفت پلیٹ فارم تیار کیا گیا ہے، یہاں آ کر کے ہم کچھ دینی باتیں سیکھیں۔ بہت ہی مایوسی ہو رہی ہے کہ تعداد بہت ہی کم ہے، لیکن جو بھی ہیں اللہ کا شکر ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہیں توفیق دی ہے کہ اس مجلس میں شریک ہوں اور کچھ دین کی باتیں سنیں۔ آپ سب کو پتہ ہے، جیسا کہ بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ موسم سرما یعنی سردی کے موسم میں ایک مسلمان آدمی کو اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی اپنے معمول کے مطابق، اپنے دستور کے مطابق، اپنے شیڈول کے حساب سے کیسے کرے، اسی کی وضاحت کے لیے یہ مجلس رچائی گئی ہے۔ میں حتی الامکان آپ کے سامنے اجمالی طور پہ چند مسائل اور احکام کا سرسری طور پر ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، اور تفصیل کے ساتھ ہمارے بعد میں آنے والے معزز علماء کرام، جیسا کہ پروگرام سیٹ کیا گیا ہے، اس حساب سے ایک ایک کر کے قدر تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں یہ ماننا چاہیے، اور ہر شخص کو پتہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے پیدا کیا ہے، کس لیے بھیجا ہے، سب کو پتہ ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی کما حقہ عبادت و بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسانی دنیا بسائی ہے، ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو خوش کریں، اللہ کو راضی رکھیں، اور اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کے لیے وقف کر دیں۔ ہم انسانوں کی تخلیق کا، پیدائش کا یہی مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی خاص وقت تک کے لیے یا کسی خاص عمر تک کے لیے یا اسی طریقے سے کسی خاص مہینے تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پابند نہیں بنایا ہے کہ اتنے دنوں تک نماز پڑھ لو اس کے بعد چھٹی ہے، اتنے دنوں تک روزہ رکھ لو اس کے بعد چھٹی ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک اللہ کی عبادت و بندگی کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین ہماری کیپیسٹی، ہماری استعداد، ہماری طاقت و قوت اور
ہماری بساط سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی اعمال کا مکلف بنایا ہے جن کو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طاقت سے زیادہ کام کا مکلف بالکل نہیں بنایا ہے، اور یہ موسم کا اتار چڑھاؤ، سردی گرمی، آندھی طوفان، بارش، حالات سازگار ہوں حالات ناسازگار ہوں، یہ تو کائنات کا نظام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فطری نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بسائی ہے اور اس میں بے شمار چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو کبھی ہمارے اور آپ کے سمجھ سے اور ہمارے اور آپ کے حساب سے ہمیں کبھی موسم خوشگوار لگے گا، کہیں تھوڑا سا اٹپٹا لگے گا، کبھی زیادہ گرمی ہوگی، کبھی زیادہ سردی ہوگی، کبھی طوفانی بارش ہوگی، آندھی طوفان اور کچھ بھی آتا رہے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا دستور ہے، اور یہ سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ایسا کرتے ہیں۔ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور دن رات آسمان و زمین، موسم، دن رات کا آنا جانا، ان سب کا مالک خالق یہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو دونوں کا بیلنس برابر کر کے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ مثلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد ہم 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور یہ کسی بھی صورت میں 5 وقتہ نماز یہ معاف نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اگر ایک مسلمان کی زندگی میں 5 وقتہ نماز کی پابندی نہیں ہے تو سمجھیے کہ وہ ایمان سے، وہ اسلام سے خالی ہے، وہ اسلام سے دور ہے۔ لہذا ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، اور ٹھنڈی، گرمی، آندھی طوفان، بارش، ان جیسے حالات کا سامنا بھی کرنا ہے۔ ابھی یہ سردیوں کا موسم باضابطہ آ چکا ہے، شروع ہو چکا ہے، اور روزانہ موسم سرما اپنی سردی اور ٹھنڈی کا چادر یہ پھیلاتا جا رہا ہے۔ دن بدن سردیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس حساب سے ہمیں دیکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو سردی گرمی، رات دن کی آمد، اور کبھی دن چھوٹا ہونا، کبھی بڑا ہونا، کبھی دھوپ ہونا، کبھی گرمی ہونا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ان ساری چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ وہی وہ ذات ہے جو دن اور رات کو ایک کے بعد ایک کے آگے پیچھے آنے والا بنایا ہے، تاکہ نصیحت کرنے والے نصیحت حاصل کریں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ موسم کی چینجنگ، ان میں تبدیلی، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر سال کے 12 مہینے گرمی ہی گرمی ہو جائے تب بھی ہم پریشان ہو جائیں گے، اور بہت کچھ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور ہر صاحب بصیرت پر یہ چیز واضح ہے کہ اگر صرف گرمی ہی گرمی ہو، کڑاکے کی مئی اور جون ہی کا مہینہ ہو یا برسات ہی کا مہینہ ہو، طبیعت اکتا جائے گی، نہ جانے کیا کیا عوارضات، بیماریاں، پریشانیاں لاحق ہوں گی۔
اگر سال کے 12 مہینے ٹھنڈی ہی ہو جائے، دسمبر جنوری کا سا مہینہ ہو جائے، موسم ہو جائے سال کے 12 مہینے، تو پھر ہماری حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ ہر ایک کا ہم ذائقہ لیں اور ہر ایک حالت سے ہم اپنے آپ کو نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ان سب کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے۔ اب لوگوں کے تجربے سے یہ بات ہے کہ سردی کا موسم کس مہینے سے لے کر کے کس مہینے تک رہتا ہے، گرمی کب سے کب تک رہتی ہے، اور کن دنوں میں کن ایام میں سردی زیادہ ہوتی ہے۔ تو تجربے کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا نام ہے، دسمبر اور جنوری کا مہینہ آ گیا، بہت زیادہ سردی ہے، تو ایسا ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے دسمبر آ گیا ہے یا جنوری آ گئی ہے اس وجہ سے بہت زیادہ ٹھنڈک پڑ رہی ہے۔ ہمیں ان ساری چیزوں کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرنی چاہیے، اور اپنی زبان بھی سنبھال کر کے استعمال کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، اس مہینے میں سردی ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہوتی ہے، برسات فلاں مہینے میں ہوتی ہے، نہ کہ یہ کہیں کہ فلاں نچھتر کی وجہ سے، ہتھیا کی وجہ سے یا کسی وجہ سے یہ بارش ہو گئی، اس موسم میں جو ہے بارش زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں مانے کہ اس کا سبب یہی ہے، نہیں۔ یا اسی طریقے سے سائنسی تحقیقات کچھ اور کریے، کس وجہ سے جو ہے سردی زیادہ پڑ رہی ہے، کس وجہ سے کیا ہو رہا ہے۔ اس سے اوپر اٹھ کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سردی کیوں پڑ رہی ہے، قرآن اور حدیث میں کیا کچھ بتایا گیا ہے۔ تو ایک تو اللہ رب العالمین اس کا مالک ہے، اور دوسرے ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے سردیوں کے موسم میں کیا تعلیمات ہیں، کیا احکام ہیں، کیا مسائل ہیں، سردی کیوں ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اے میرے رب، میرا بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے، یعنی بڑی تکلیف ہے مجھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے، اجازت مانگی اس نے، جہنم نے، کہ اللہ تو مجھے اجازت دے دے کہ میں سانس لے سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ تم سال میں 2 بار سانس لے سکتی ہو، ایک بار گرمی میں اور ایک بار سردی میں۔ چنانچہ گرمی کے موسم میں جب جہنم سانس باہر پھینکتی ہے تو گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جیسے مئی جون کے مہینے کی تپش اور گرمی، یہ سانس باہر پھینکتی ہے۔ اور جب جہنم سانس اندر لیتی ہے تو سردی بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے، جسے زمہریر کہا گیا۔ کہنے کا مطلب بھی اس کا سبب یہ جہنم ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جب بہت زیادہ سردی ہونے لگے تو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جہنم ہے، اور جہنم یہ عذاب کا ایک گڈھا ہے، عذاب کی ایک جگہ ہے جہاں سخت گرمی بھی ہے، دہتی ہوئی آگ بھی ہے، اور ٹھنڈک بھی بہت زیادہ ہے۔ زمہریر ایک طبقہ ہے، طبقہ زمہریریہ، وہاں بہت زیادہ ٹھنڈک پڑتی ہے۔ اگر ٹھنڈی کا عذاب دیا جائے تو انسان ٹھنڈک کی وجہ سے بالکل کالا ہو جائے گا، کوئلہ ہو جائے گا۔ تو دونوں طرح کے عذاب سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ تو مانا یہ کہ شریعت کی نگاہ میں اس کا سبب جو ہے یہ جہنم ہے۔ اور سردیوں کے موسم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں چونکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مرتے دم تک، تو چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، ہمیں کما حقہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔
سلف صالحین صحابہ کرام بزرگان دین جب ٹھنڈی کا موسم آنے والا ہوتا تو خوش ہو جایا کرتے تھے، خوش ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سردی کے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے، دھوپ اور گرمی کی شدت بہت کم ہوتی ہے، بھوک پیاس کی شدت کا احساس بہت کم ہوتا ہے، اور رات لمبی ہوتی ہے۔ قیام اللیل جو کہ ایک اہم عبادت ہے اور نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز پڑھنا ہے، تو راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کے لیے، تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے لیے رات لمبی ہوتی ہے، نیند بھر کے سو بھی سکتے ہیں اور رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل تہجد کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام اور سلف صالحین اللہ کے نیک بندے خوش ہو جایا کرتے تھے کہ راتیں لمبی ہیں اور دن چھوٹا ہے۔ روزہ ایک اہم عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ ہر ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، یعنی اس کے اپنے عمل کے حساب سے اس کو ثواب ملے گا، لیکن روزہ یہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزہ رکھنے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ مہینے میں ایام 20 کے روزے ہیں، جمعرات اور سوموار کے نفلی روزے ہیں، اور اسی طریقے سے نفلی روزے ہیں رکھنا چاہیے۔ تو روزہ رکھنے میں بھی سردی کے موسم میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ فصل الشتاء غنیمت للعابدین، کہ موسم سرما، ٹھنڈی کا یہ موسم، یہ اللہ کے عبادت گزار بندوں کے لیے مال غنیمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے جو بلا محنت و مشقت کے اللہ رب العالمین نے مومنوں کے عبادت گزار بندوں کے جھولی میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے اور کار ثواب کے متلاشی ہمیشہ یہ پتہ لگایا کرتے تھے کہ کہاں خیر کی جگہ ہے، کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، کون سا عمل کریں کہ ہمارے نام اعمال میں اضافہ ہو، نیکیوں میں اضافہ ہو، ڈھونڈا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان کے بارے میں ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو خوش ہو جاؤ، سردیوں کا موسم آ رہا ہے، اس کی راتیں لمبی ہیں اور دن چھوٹا ہے، راتوں کو قیام اللیل کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو اور نیند بھر کے سو بھی، اور دن میں نفلی روزے رکھا کرو۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے، لوگوں کا معمول ہے کہ خاص طور سے وہ بیچاری خواتین، نیک مائیں اور بہنیں جن کے رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، اکثر و بیشتر رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا سردیوں کے موسم میں کرتی ہیں، اس لیے کہ آسانی ہے، کام کاج بھی کر لیتی ہیں اور آسانی سے بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس کم ہوتا ہے، روزے بھی پورا کر لیتی ہیں، اس کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتی ہیں۔ تو اس مہینے میں یہ اللہ رب العالمین نے آفر دیا ہے، ہمیں اس نعمت کا احساس کرنا چاہیے، اس کا شعور پیدا کرنا چاہیے اپنے ذہن و دماغ میں، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے یہ سردیوں کا موسم، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگ جیسے بہت زیادہ جب گرمی پڑنے لگتی ہے تو ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، بہت شکوہ شکایت زبان پہ، بلکہ بسا اوقات تو موسم کو گالی دیتے ہیں لوگ، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے
اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وقت کو گالی دیتا ہے، موسم کو گالی دیتا ہے، دن و رات کو گالی دیتا ہے۔ بڑا خراب زمانہ آ گیا، بڑا خراب وقت آ گیا، بہت خراب موسم آ گیا، بہت بھیشڑ گرمی ہو گئی، بہت ہی زیادہ سردی ہو گئی ہے۔ زبان پہ شکوہ شکایت یہ کرتے رہتے ہیں۔ مومن کا یہ سیوا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اگر ہم سردی کو برا کہہ رہے ہیں اور اس سے پریشان ہو رہے ہیں، اس کی شکایت کر رہے ہیں، تو گویا ہم اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں، گویا ہم اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں سردیوں سے نمٹنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں لگے رہنا چاہیے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر 5 وقتہ نماز فرض کی ہے، ہمیں نماز پڑھنا ہے، چاہے گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو، بدلیاں ہوں، کوہرا ہو، کچھ بھی ہو۔ اور ایک بات جان لیجئے کہ نماز یہ بہت ہی ضروری ہے، اس کے بغیر ایک مسلمان کی گاڑی چلنے والی نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو ہم سمجھیں کہ ہم مومن اور مسلمان نہیں ہیں۔ لہذا ہر شخص کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے سردی بہت زیادہ پڑتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور جانے یا انجانے میں نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، یا تو مکمل طور پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے۔ اگر کہا جائے تو ناپاکی کا بہانہ بنا کر کے کہتے ہیں صاحب بہت سردی ہے، ٹھنڈی ختم ہو جائے پھر نماز شروع کروں گا۔ یا اگر کچھ بیچارے چاہے وہ بزرگ ہوں، بیمار ہوں، نوجوان ہوں، اگر کبھی ناپاک ہو گئے، غسل کی ضرورت پڑ گئی، وضو کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سردی ہے یا کوئی بیماری لگ گئی، بخار لگ گیا اور کوئی پریشانی ہے، تو بس بہانہ بنا کر کے کہ کیا کروں، کیسے غسل کروں، کیسے وضو کروں، تو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سا دین کا کام چھوڑ دیتے، قرآن مجید کی تلاوت سے محروم رہ جاتے ہیں، مسجد میں داخلہ ان کا منع ہو جاتا ہے سردیوں کے موسم میں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پوری زندگی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، پوری زندگی عبادت و بندگی کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شریعت کی طرف سے کیا انعام ہے، کیا چھوٹ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری زندگی اپنی عبادت کا مکلف بنایا ہے، تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے سردیوں میں بھی ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں معمول کے مطابق اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے، اور اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ سردیوں میں ایسے پاکی حاصل کرو، ایسے طہارت حاصل کرو، اور سستی اور کوتاہی بالکل نہ کرو۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سردی آتے ہی ٹھنڈی ہے اور کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جرسیاں پہنے ہوئے ہیں، سویٹر پہنے ہوئے ہیں، اور آستین چڑھاتے ہوئے جو ہے یہ کوہنی نہیں کھولتے، یا وضو کرتے ہیں تو سردیوں کے موسم میں بس پانی ایسے گزار لیا، نہیں، اس باغ وضو مکمل طور پہ وضو کرنا یہ ضروری ہے۔ اعضائے وضو میں سے اگر کوئی بھی جسم، کوئی بھی عضو اگر باقی رہ گیا ہے، پانی نہیں پہنچا ہے، اور سردیوں کے موسم میں جوڑوں میں پانی آسانی سے نہیں پہنچتا جب تک کہ اس کو رگڑا نہ جائے، تو بہت ہی اہتمام اور بہت ہی خیال کر کے ہمیں وضو کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو ہم مکمل وضو کریں، اس کے لیے آپ پانی بھی گرم کر سکتے ہیں، اور اگر بیماری لاحق ہے، بہت زیادہ سردی ہے، تو شریعت کی طرف سے چھوٹ ہے۔ دین یہ آسانی کا نام ہے، دین میں آسانی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادات کا مکلف کر کے پریشان نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسانیاں دے رکھی ہیں، اگر ہم مکمل طور پہ وضو کر سکتے ہیں تو وضو کریں،
اور اگر وضو نہیں کر سکتے ہیں تو آدھا تیہا وضو مت کریں، ادھر ادھر جو ہے اپنے عضو کو مت چھوڑیں پانی لگانے سے، یا تو اگر وضو کرنا ہے طاقت رکھتے ہیں تو مکمل طور پہ وضو کریں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات سے فائدہ اٹھائیں، وضو کی فضیلت، اور پھر نماز ہماری مکمل ہوگی۔ ورنہ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو تیمم دوسرا آپشن ہے، آپ تیمم کریں، تیمم کر لیں، لیکن پاکی کا بہانہ بنا کر کے نماز نہ چھوڑیں۔ یہ تیمم غسل کے بھی قائم مقام ہے اور وضو کے بھی قائم مقام ہے۔ بہت سارے لوگ آستین مکمل طور پہ چڑھا کر کے دھوتے نہیں، یا تو اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ مکمل طور پہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں سردی کے موسم میں، تو بہانہ نہیں بنانا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو دیکھیے سردی کے موسم میں تہجد کی نماز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وضو میں ہمیں سستی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم وضو نہیں کر سکتے ہیں یا غسل نہیں کر سکتے ہیں، ناپاک ہو گئے ہیں، تو دوسرا آپشن اور دوسری چھوٹ اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے، ہم تیمم کریں۔ تفصیل سے انشاءاللہ اس کا طریقہ بتایا جائے گا۔ اسی طریقے سے سردیوں کے موسم میں بہت سارے لوگ موزے پہنتے ہیں یا ویسے بھی موزے پہنتے ہیں، تو آپ اگر وضو کرنا چاہتے ہیں تو پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ موزہ اگر آپ نے وضو کر کے پہنا ہوا ہے تو آپ موزوں پر بھی مسح کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہانہ بنا کر کے کہ کیسے وضو کریں گے، موزہ اتارنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا، تو ہم نماز ہی چھوڑ دیں، نہیں، نماز یہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور اس سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ذرہ برابر گنجائش ہوتی کہ سردی زیادہ پڑے، نماز چھٹکا دو، چھوڑ دو، چلے گا، تو یہ ساری سہولتیں نہ بتائی جاتی، اس لیے ضروری ہے نماز تو چھوڑنا بالکل یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، وقت پر پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو غسل کی ضرورت ہے، غسل نہیں کر سکتے تیمم کرو، وضو کی ضرورت ہے، وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو، لیکن نماز وقت پر پڑھو۔ اسی طریقے سے سردیوں کے موسم میں مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ ہیٹر جلا کر کے رکھتے ہیں، اس میں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ دیکھیے کوئی بھی الیکٹرانک چیز ہو یا ویسی بھی چیز ہو، آگ سے ہم بہت زیادہ محتاط رہیں۔ بہت سارے لوگ مسجدوں میں رکھ کر کے آگے ہیٹر وغیرہ جلا کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اگل بغل رکھیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس کی مخالفت کرنے کا ہمیں حکم دیا، جیسے کہ وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو کہیں ہم اس زمرے میں نہ اپنے آپ کو شامل کر لیں۔ تو ہیٹر وغیرہ اگر استعمال کریں تو آدو بادو رکھیں، سائیڈ میں رکھیں۔ اور اسی طریقے سے ہم جب مسجدوں میں داخل ہوں تو مسجدوں کے صفائی اور ستھرائی کا بھی ہم خیال رکھیں، اپنے موزے اور پاؤں وغیرہ یہ قاعدے سے دھل لیں۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ بدبو آ رہی ہوتی ہے موزوں سے، جوتوں سے، تو مصلیان کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے لوگ جو ہے نماز کی ادائیگی میں طہارت حاصل کرنے میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ موسم سرما یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک رحمت ہے، ہمیں اس کو اللہ رب العالمین کا انعام سمجھ کر کے لینا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے آپ کو پریشان کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سردیوں کے آنے سے مختلف بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، سردی ہے، زکام ہے، نزلہ ہے، تو یہ ساری پریشانی یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ سردی، زکام، نزلہ، بیماری، اگر بیمار نہیں ہوگے تو اللہ کو یاد نہیں کریں گے۔ اگر ایک آدمی زندگی میں کبھی بیمار نہ ہو تو مغرور بن جائے گا، اس لیے بیماریاں آتی ہیں ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو بیماری اللہ تعالیٰ دیتا ہے، شفا بھی دینے والا وہی ہے۔ ہم جب مسجد میں جائیں اور اگر نزلہ زکام ہے تو چھینکنے سے نماز کی حالت میں پرہیز کریں،
بہت سارے لوگ سردیوں کے موسم میں پورا چہرہ ایسے ڈھک لیتے ہیں مفلر سے یا اور کسی چیز سے، یہ بھی منع ہے چہرہ ڈھکنے سے، یا بہت سارے لوگ چادر وغیرہ اوڑھے رہتے ہیں اور لٹکتا رہتا ہے نیچے تک، تو اگر بہت زیادہ سردی ہے تو چادر کے اندر آپ اپنے ہاتھوں کو کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، دستانہ بھی آپ پہن سکتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے، اور منہ جو ہے مکمل طور پہ نہیں ڈھکنا چاہیے۔ ہاں اگر نزلہ ہے، زکام ہے تو شریعت نے اجازت دی، جسے کورونا کے زمانے میں ماسک لگا کر کے ہم نماز پڑھتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے، اللہ کی بندگی معمول کے مطابق جاری رکھیے، اور شریعت اسلامیہ میں بہت کچھ چھوٹ ہے۔ ہمارے مشائخ انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے اور اپنی دی ہوئی تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔